اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کیا خود استعفیٰ دیا ہے یا پھر ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے؟ ان کے فوری مستعفی ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کا استعفیٰ قبول کر لیا؟ تو اس لیے آج ہم اس کی انسائیڈ سٹوریز کی طرف جاتے ہیں کہ کیا عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے یا پھر ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے؟ اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اس سے پہلے جب عاصم سلیم باجوہ صاحب پر امریکہ میں ان کے کاروبار اور پاپا جونز کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی انہوں نے امریکہ میں، تو اس پر جب ان پر الزامات لگے تھے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اور اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں نے بھرے جلسوں میں یہ نعرے لگوائے تھے کہ عاصم سلیم باجوہ رسیدہ کڈو، اور حال ہی میں کشمیر کے جلسے میں بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب آج نہیں تو کل آپ کو رسیدیں تو دینا ہوں گی۔ اس وقت عاصم سلیم باجوہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن وزیراعظم عمران خان نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، مجھے آپ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے۔ جس کے بعد عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنا کام جاری رکھا اور اچانک کل انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وزیراعظم عمران خان نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے اور ان کی جگہ ایک نیا جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی ہے اس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک، جس میں سر فہرست امریکہ، انڈیا اور اسرائیل، یہ سر فہرست ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے سی پیک جیسا بڑا منصوبہ رک جائے اور پاکستان اس طرح ترقی نہ کر سکے جس طرح سی پیک کا ثمرات پاکستان کو ملے گا، اور یقیناً اس کے بعد پاکستان معاشی طور پر ایک بڑا زبردست ملک بنے گا۔ تو اس کے لیے بڑی سازشیں جاری ہیں عالمی سطح پر، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ منصوبہ رک جائے، لیکن تمام تر مشکلات، تمام تر مسائل کے باوجود اب تک پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی مسلح افواج نے اور چین نے بھی اس منصوبے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، حال ہی میں داسو پر حملہ ہوتا ہے جس میں کچھ چینی انجینئرز جو ہیں وہ ان کو مار دیا جاتا ہے، جس کے بعد چین جو ہے وہ اس داسو منصوبے پر اپنا کام روکتا ہے اور جو پاکستانی ملازمین ہیں ان کو بھی فارغ کر دیتا ہے۔ لیکن داسو منصوبے پر پھر سے چین جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، پاکستانی ملازمین کو بھی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا عاصم سلیم باجوہ صاحب کا استعفیٰ داسو حملے کی کڑی تو نہیں ہے کہ ان پر یک کہا جائے؟ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید چین کی جانب سے یہ کہا گیا تھا حکومت پاکستان سے کہ آپ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جو ہے اس کو تبدیل کریں، بہتر سیکیورٹی کے انتظامات کریں، بہتر معاملات کریں۔ جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عاصم سلیم باجوہ صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اپنے عہدے سے ریزائن کریں اور ادروائز ان کو ہٹا کر پھر نیا جو ہے وہ چیئرمین لگایا جائے گا۔ جس کے بعد عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنا ریزائن دے دیا۔ دوسری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ، اور یہ کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو جو ٹارگٹ ملا تھا انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے، اور سی پیک کا جو دوسرا فیز تھا جب وہ سٹارٹ ہوا، اس کی تمام تر فیزیبلٹیز، اس کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ طے کرنے کے بعد، اور جو سی پیک اتھارٹی ہے اس کے رولز ریگولیشن اور اس کی مکمل جو فارمیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد عاصم سلیم باجوہ صاحب خود اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی سچائی نظر اس لیے نہیں آتی کہ ایسا کیا ہوا کہ اچانک ان کا ریزائن آیا۔ ادروائز ایک تقریب کا اہتمام کیا جاتا اور عاصم سلیم باجوہ صاحب کہتے کہ بھائی میں نے یہ جو مجھے ذمہ داریاں ملی تھی میں نے ان کو کمپلیٹ کیا ہے، اور اب میں اس عہدے سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی اور کو ٹائم دوں اور وہ آ کر اس معاملے کو لے کر چلے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک پاکستان کی لائف لائن ہے۔ یہ پاکستان کے لیے سی پیک گیم چینجر ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا۔ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی حکومت اس معاملے پہ مکمل طور پر یکسو ہے
کہ کچھ بھی ہو جائے، جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے، پاکستان سی پیک منصوبے کو ہر صورت میں کمپلیٹ کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کے جو ممالک اس منصوبے سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اس میں بھی نہ چین کو کوئی اعتراض ہے، نہ ہی پاکستان کو کوئی اعتراض ہے۔ ناظرین، ایک یہ اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں روس، ازبکستان، ایران، ایون افغانستان اور کچھ دوسرے سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ اس منصوبے کو باقاعدہ طور پر جوائن کریں گے۔ انڈیا، امریکہ اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ منصوبہ اتنی تیزی کے ساتھ آگے جائے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ شاید پاکستان جیسا ملک انڈیا اور امریکہ کو تو شامل کر لے اس میں، لیکن کبھی اسرائیل کو شامل نہیں کرے گا، یہ اسرائیل کو علم ہے۔ اس لیے اس منصوبے کے خلاف بڑی سطح پر، عالمی سطح پر سازشیں جاری ہیں، لیکن الحمدللہ اب تک پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے ان تمام سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ اکا دکا واقعات کے علاوہ بڑے بڑے سازشوں کو ناکام بنایا گیا، اور اس بات کی اب مزید اہتمام کیا جا رہا ہے اور مزید سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے کہ کسی طریقے سے کسی بھی دہشت گرد کو اس منصوبے پر وار کرنے کا موقع نہ ملے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔